الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ بات مسلم ہے کہ اللہ رب العزت نے موت و حیات کو آزمائش کے لیے، چیک کرنے اور آزمانے کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ بات بھی مسلم ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک دن سب کو موت کے گھاٹ اتار دینا ہے۔ اس دھرتی پر کسی شخص کے لیے بقا اور ہمیشگی نہیں رکھی گئی ہے۔ جو بھی اس دھرتی پر آیا ہے اسے ایک نہ ایک دن اللہ رب العزت کے مقرر کردہ وقت، دن، ٹائم کے حساب سے اسے چلے جانا ہے۔ میرے بھائی دوستو، میں نے کچھ 2-3 دروس آپ کے سامنے بیمار پرسی کے تعلق سے رکھا ہے۔ بیمار پرسی کے بعد بات آتی ہے تعزیت کی۔ ایسا یہ ضروری نہیں کہ جو بیمار ہو وہ وفات پائے، لیکن چونکہ وفات کا پانا یہ عام سی بات ہے اور اس چیز کی خبر کسی کو نہیں ہے کہ کب کس کی وفات ہو جائے۔ ہو سکتا ہو کہ میں یہ جملے بول رہا ہوں، کوئی جملہ شاید مکمل نہ کر پاؤں اور وفات ہو جائے، کیونکہ موت کا علم کسی کو نہیں ہے، ایک لمحے کی کسی کو خبر نہیں ہے۔ بہرحال اگر کوئی شخص وفات پا جائے تو ظاہر سی بات ہے اس کے گھر والے ہوں گے، اس کے اعزاء و اقربا ہوں گے، اس کے کچھ قریبی ہوں گے، دوست احباب ہوں گے اور اس کے جاننے والے ہوں گے۔ تو ایسے موقع پر ان لوگوں کے ساتھ ہمیں تعزیت کرنی چاہیے۔ تعزیت کا سادہ مفہوم اگر سمجھنا چاہیں تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ مرنے والے کے گھر میں یا اسی طرح سے اس سے قریبی متعلقہ جو لوگ ہیں ان لوگوں کی دلجوئی کی جائے، ان لوگوں کی تسلی کا سامان پیدا کیا جائے اور ان لوگوں کو صبر کی تلقین کیا جائے۔ اسی کا نام تعزیت ہے۔ یعنی آپ ان سے ملاقات کریں، ان کے گھر جائیں یا اگر کہیں راستے میں مل جائیں، آپ ان کی تعزیت کریں کہ کوئی بات نہیں، اس دنیا میں سب کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے اور اللہ رب العزت کا نظام ہے، سسٹم ہے، صبر کریں، سب کو جانا ہے وغیرہ وغیرہ، اور خیر کی امید رکھیں اللہ رب العزت سے، اسی طرح سے اس کی رحمت کے اور اس کے فضل کے، اس کے کرم کے، اس کی مغفرت کے، مردے کے حوالے سے۔ تو مردے کے حوالے سے آپ کو جو کرنا ہے ان کے لیے دعائے مغفرت، اور مردے کے گھر والے یا جو ان کے اہل ہیں ان کو آپ صبر کی تلقین کے ساتھ ساتھ تسلی بھرے جملے اور کلمے اور باتیں کرنی ہیں تاکہ ان کا حزن و ملال اور غم ہلکا ہو سکے، کم سے کم ہو سکے۔ یعنی گویا کی مرہم لگانا ہے زخم پر مرہم لگانا، اس کو آپ اپنی زبان میں آسان انداز میں تعزیت کہہ سکتے ہیں۔ میرے بھائیو اور دوستو، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں 2 حدیث آپ کے سامنے رکھ کر کے بات ختم کر دیتا ہوں۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم کی حدیث ہے اور اس کے راوی ہیں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعزیت خود کیا کرتے تھے۔ اچھا، تعزیت کا حکم کیا ہے؟ علماء نے اس کو مستحب کہا ہے، بعض علماء نے اسے سنت مؤکدہ کہا ہے۔ تو بہرحال سنت مؤکدہ ہے، اور حقیقت جو اب دیکھیں، جب گہرائی سے مطالعہ کریں تو اس کی اہمیت بالکل کھل کے سامنے آتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مسلمانوں کے 5 یا 6 حقوق گنائے ہیں، انہی میں سے ایک یہ ہے وَإِذَا مَاتَ فَأَتْبَعْهُ، کہ جب مسلمان بھائی وفات پا جائے اور موت سے دوچار ہو جائے، اللہ کو پیارا ہو جائے، تو اس کے پیچھے جو اس کے اہل جو چھوڑ کر گیا ہے ان کی، یہ تو یہاں جو ہے جنازے وغیرہ سے بھی متعلق ہے، لیکن اس سے پہلے وہ جنازے سے متعلق ہے۔ خیر،
میں پتہ نہیں کیا کہہ رہا تھا یار، ہاں وہ میں حدیث سنا رہا تھا آپ کو، کہتا کہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، وہ فرماتے ہیں کہ کننا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذ جاءہ رسول احدى بناته يدعوه الى ابنها في الموت، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، سب پوری محفل جمی ہوئی تھی، سجی ہوئی تھی، اور اچانک کیا ہوتا ہے کہ ان کی بیٹیوں میں سے کسی بیٹی کے گھر سے ان کا قاصد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے کہتا ہے کہ آپ کی بیٹی نے آپ کو طلب کیا ہے، بلایا ہے، آپ کو اپنے گھر بلایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارجع فاخبرها ان للہ ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى، جاؤ واپس جاؤ اور انہیں بتا دو، خبر دے دو، اطلاع دے دو کہ کوئی بات نہیں، ان للہ ما اخذ، اللہ رب العزت ہی کا تھا جو کچھ اس نے لے لیا، وَلَهُ مَا أَعْطَى، اور جو کچھ اس نے عطا کیا ہے وہ سب بھی اسی کا تھا، یعنی جو لے لیا ہے وہ بھی اس کا تھا، کوئی بات نہیں، اس کا تھا وہ لے لیا، جو کچھ تمہارے پاس ہے، جتنی نعمتیں ہیں چھوٹی بڑی ملا کر کے، وہ سب کے سب اسی کا ہیں، اسی کا عطیہ، اسی کی دی گئی چیزیں ہیں، وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ہر وہ چیز جو اس کے پاس ہے ایک متعینہ مدت تک کے لیے ہے، یعنی متعینہ مدت جب ختم ہو جائے گی پھر وہ چیزیں لوٹ جائیں گی۔ فَمُرَهَا فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ، اور انہیں حکم دو کہ وہ صبر سے کام لیں اور اجر و ثواب کی امید رکھیں، اجر و ثواب کی امید کے ساتھ صبر کریں۔ یہ تو حکم دے دیا اور پھر تمہیدی گفتگو کر دی، ڈھار سے بھی بتا دیا کہ اگر اس نے کوئی چیز لے لی ہے تو کوئی بات نہیں، اس کی تھی، اس نے لے لی، جو کچھ ہے آپ کے پاس وہ بھی اسی کا ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ فَأَعَادَتْ الرسول انها اقسمت لتأتینها، لوٹ کے دوبارہ وہ قاصد آتا ہے اور گویا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آپ کو قسم دلایا ہے کہ آپ ضرور بضرور آئیں، آپ کو آنا ہی آنا ہے، قسم دلا دیا ہے۔ فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقام معه سعد بن عبادہ ومعاذ بن جبل، راوی حدیث اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے مجلس سے اور ان کے ساتھ ہی ساتھ سعد بن عبادہ، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ لوگ بھی چل پڑے۔ وہ فرماتے ہیں کہ فدفع الصبی الیہ ونفسہ تقعقع کأنہا فی شن، کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو بچہ آپ کی گود میں دے دیا گیا، آپ کے حوالے کیا گیا، تو آپ نے کیا دیکھا کہ اس کی سانس اکھڑ رہی ہے، گویا کہ کوئی پرانے مشکیزے میں ہو، گویا کہ کسی پرانے مشکیزے میں وہ ہو اور اس کی سانس اکھڑ رہی ہے، یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ بالکل جاگنے کا عالم ہے، اب وفات ہو کہ تب بالکل سانس اکھڑ چکی ہے اور اب بالکل جاگنے کے عالم میں ہیں۔ ففاضت عینا، جب یہ کیفیت دیکھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ کی دونوں آنکھیں بہہ پڑیں، یعنی اشکبار ہو گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے، آپ یوں کہہ لیجئے۔ بہرحال فقال له سعد، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ چیز بڑی عجیب لگی، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور رونا، آنسو؟ قال سعد، فقال له سعد یا رسول اللہ، یعنی تعجب خیز انداز میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا؟ قال هذه رحمت، یہ شفقت ہے، محبت ہے، رحم دلی ہے، یہ رحم دلی کا جو حصہ ہے جو فطری طور پر، آگے فرماتے ہیں جعلها اللہ فی قلوب عبادہ، اللہ اپنے بندوں کے دلوں میں جو کچھ رکھ دیتا ہے یہ اسی رحم دلی کا ایک حصہ ہے، اس کی ایک جھلک ہے جو آنکھوں سے بہہ کر کے، آنکھوں سے آنسو کی شکل میں دکھائی دے رہی ہے۔ اور آگے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو انما یرحم اللہ من عبادہ الرحماء، اور اللہ رب العزت انہی کے ساتھ رحمت کرتا ہے جو ان کے بندوں میں سے رحم دل ہوتے ہیں،
नरम दिल होते हैं, जिनके यहाँ शफ़क़त पाई जाए, नरमी पाई जाए और इसी तरह से मोहब्बत पाई जाए, तो जहाँ रहमत हो, नरमी हो, शफ़क़त हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे लोगों के साथ ही रहम करता है। इस हदीस पाक से क्या मालूम हुआ? मालूम ये हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल करके अपनी बेटी के घर आते हैं और जो कुछ आपने सुना वो सुन लिया। आइए मैं एक और वाक़या सुनाता हूँ। सुनन नसई के सही सुनन नसई में है, शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसे सही करार दिया है। ये भी एक किस्सा बड़ा पुरलुत्फ़ भी है और सबक आमोज़ भी है। हज़रत मुआविया बिन कुर्रा अपने बाप से रिवायत करते हैं। वो कहते हैं कि कान नबीयुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा जलसा यजलिसु इलैहि नफ़रुम मिन असहाबिही, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी बैठते तो आपके सहाबा भी आकर के साथ में बैठ जाते, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ बैठ जाते वहाँ मजलिस जम जाती। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका मुक़द्दसा मुतहरा। बहरहाल तो कहते हैं कि यजलिसु इलैहि नफ़रुम मिन असहाबिही, आपके असहाब भी आपके पास इर्द गिर्द बैठ जाते। वफ़ीहिम रजुलुन लहू इब्नुन सग़ीरुन यअतीहि मिन खल्फ़ ज़हरिही, तो उन्हीं सहाबा में से एक सहाबी थे जिनका एक छोटा सा बच्चा था जो उनके पास आता और उनकी पीठ के पीछे से आ जाता था। तो ये क्या करते, फ़युक़इदुहु बैन यदैहि, तो बच्चे को पीछे से लेकर के आगे अपने बिठा लेते थे। होता ना, जैसे अभी हम लोग कहीं जा रहे हैं तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो पीछे हो लेते हैं, और जब कहीं महफिल में हम बैठ जाते हैं तो फिर पीछे से आकर के अपनी आमद का सबूत दे देते हैं। तो फिर जो है ज़ाहिर सी बात है, जो करीबी है, जो बाप है, भाई है, जो भी, वो बच्चे को आके अपने गोद में बिठा लेता है या अपने सामने उसको बिठा लेता है। ऐसे ही उन्होंने भी अपने बच्चे को जो पीछे से आकर के खड़े होते उनको अपने आगे बिठा लिया। फ़हलका फ़म्तना अर्रजुलु अन यहज़ुर अलहलक़त लिज़िक्रि इब्निही। नुक्ता यहाँ है कि उस बच्चे की वफ़ात हो गई, डेथ हो गई। अब उसकी वफ़ात होने की वजह से, बच्चे की मौत की वजह से अब वो हलक़े में आना बंद हो गया, यानी उन्होंने अब वो हलक़े में नहीं आते वो आदमी। अच्छा, हलक़े में क्यों नहीं आते? कह रहे हैं कि जब हलक़े में आते तो उन्हें उस बच्चे की याद सताने लगती। लिज़िक्रि इब्निही, अपने उस बच्चे की याद की वजह से उन्होंने हलक़े में आना, दर्स में आना, मजलिस में आना बंद कर दिया, रुक गए। उसके बाद उन्होंने हलक़े में आना बंद कर दिया। फ़हज़ना अलैहि, और उसी बच्चे के हवाले से वो मग़मूम रहने लगे। फ़क़दहू, ये देखें, ये होता है एक अगुआ के कारनामे। हम सब बड़े बड़े ओहदे की चाहत तो रखते हैं, लेकिन अपने मातहत लोगों की चंता फिक्र नहीं होती। अपने मातहत मौजूद हजरात की चंदा फिक्र हमें नहीं होती, लेकिन ओहदा चाहिए, कुर्सी चाहिए, बड़ी सबसे बड़ी कुर्सी के तलबगार और चाहत हमें होती है। लेकिन जब काम करने की बात आए तो हमसे ज़्यादा आलसी और काहिल और सुस्त शायद कोई हो। लेकिन नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा अगुआ, रहबर और रहनुमा देखें। एक सहाबी हैं, बहुतेरे सहाबी में से एक वो भी हैं, और उनका बच्चा वफ़ात पा जाता है। वफ़ात पाने की वजह से उस बच्चे के गम में हैं, मग़मूम और महज़ून हैं, रंज गम से दो चार हैं। और चूंकि बच्चा उस महफिल में आता था और उस महफिल में अब अपने बच्चे को वो अपने सामने बिठा लेते थे, तो वो झलकियाँ और वो सारे मंज़र उनके सामने आते, इसलिए वो महफिल में आना ही छोड़ दिए कि न महफिल में जाएंगे न बच्चे की याद आएगी, दिल को ज़रा कुछ देर के लिए सुकून मिलेगा। तो महफिल में, मजलिस में आना बंद कर दिया। अब ज़रा नुक्ता देखें, जो गार्जियन हों, जो अगुआ हों, रहबर हों, सरपरस्ती किसी चीज़ की करते हों, किसी भी फन में, किसी भी ताल्लुक़ से, किसी भी गोशे और शोबे में,
अगुआ की जिम्मेदारी है कि वो अपने तमाम मातहतों को की फिक्र में रहे, उनकी खबरगिरी करता रहे। जब फ़क़दहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल मा लिया ला अरा, फ़क़ाल मा लिया ला अरा फ़ुलानन, मुझे क्या हो गया है कि मैं फ़लाँ को नहीं पा रहा हूँ। महफिल सजती है, महफिल जमती है, सब होते हैं, आमतौर पर जो लोग आते हैं वो आते हैं, लेकिन एक वो सहाबी नहीं दिखते, आखिर क्या वजह है। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन नहीं देखा होगा, तो जाहिर सी बात है सवाल बनता था, सवाल बना, सवाल हुआ, और आपने अपने क्या कहते हैं दिली कल्क का मुजाहरा किया। क्या हो गया है मुझे कि मैं फ़लाँ सहाबी को अपनी महफिल में नहीं देख पा रहा हूँ, नहीं दिख रहे हैं वो साहब, आखिर क्या वजह है, कौन सी वो, ज़रा बताया जाए। मेरे भाइयों दोस्तों, कालू या रसूल अल्लाह बुनैया, उसका जो वो बेटा था ना, अल्लज़ी रअयतहू, जिसको आपने देखा भी है, वो छोटा बच्चा जो आता था वो आगे बिठा लेते थे, वो पूरा पस मंज़र। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बच्चा जिसको आपने देखा है, जो छोटा बच्चा था, उसकी वफ़ात हो गई है। फ़लक़ियहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़सअलहु अन बुनय्यिह। ज़रा सुने, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस धरती की सबसे अजीम हस्ती, उससे पहले न उनके बाद कोई उतनी अजीम हस्ती का तस्वुर नहीं किया जा सकता, अपने घर से, अपने मकाम से, अपनी उस जगह से जहां उन्हें ये खबर मिलती है। क्या समझते हैं वो खाली रहे होंगे? उनके पास कोई और काम नहीं था, रहता है, लेकिन इसे कहते हैं उम्मत का गम, इसे कहते हैं अपनों से प्यार, अपनों से उल्फत और मोहब्बत, ये है लगाव। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से चलते हैं, बाकायदा उस शख्स से मुलाकात करते हैं, उनसे उसके बच्चे के बारे में पूछ गछ करते हैं, हाल चाल लेते हैं, सवाल करते हैं। मेरे भाइयों दोस्तों, फ़अख़बरहू, उन्होंने ख़बर दी, अन्नहु हलका, कि वो तो वफ़ात पा चुका है, मर चुका है, हमसे जुदा हो चुका है, अल्लाह को प्यारा हो चुका है। फ़अज़्ज़ाहु अलैहि, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उनकी ताज़ियत की। हम लोग ताज़ियत तो करते हैं, मगर किसकी? छोटे आदमी की नहीं करते, या बड़ा भी हो, हमारे काम का ना हो तो हम उसकी नहीं करते, हम ताज़ियत उसकी करते हैं। अरे हम तो जनाजा भी उन लोगों का नहीं पढ़ते जिनसे दुनिया में कोई फ़ायदा हमसे हासिल ना किया हो, या उन लोगों से, उन घरानों से हमें कोई सरोकार ना हो, कभी कुछ लेन देन ना हो, कोई फ़ायदा ना हो दुनियावी। मेरे भाई दोस्तों, ये तो हम तो इस कदर कम ज़र्फ़ हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि ताज़ियत का जहाँ एक फ़ायदा है, जहाँ एक उखरवी फ़ायदा है, जहाँ उखरवी कई फ़वाइद हैं, मेरे भाई दोस्तों, इखलाक भी तो कोई चीज़ है, इस्लाम की खूबी भी तो कोई चीज़ है। एक आदमी बीमार पुरसी करता है, उस पर गुफ्तगू हो चुकी है, उसके भी फ़वाइद हैं, आपने सुना, उसके फ़ज़ाइल हैं, उसके जो है अजर सवाब और नेकियां हैं। इसी तरह से ताज़ियत के भी फ़वाइद हैं, समरात हैं, दुनियावी तौर पर भी, उखरवी तौर पर भी। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर चल करके अपने सहाबा में से वो आम हों तब भी, ख़ास हों तब भी, मैं आपको बता दूँ, एक साहब के आँख में दर्द था, आँख में दर्द, ये कोई बड़ी बीमारी नहीं मानी जाती, आम सी बीमारी मानी जाती है, चलो आई गई हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शख्स की ताज़ियत के लिए गए, उस शख्स की तीमारदारी के लिए जा सकते हैं, तो क्या हमें ऐसा नहीं करना चाहिए? तो बीमार पुरसी का मसला हो, या अगर कोई शख्स फौत पा चुका हो तो उसके अहलो अयाल के पास जा कर के उनकी ताज़ियत करना, उनकी तसल्ली के लिए कुछ जुमले ही बोलना है। जो आदमी वफ़ात पा चुका है उसको ज़िंदा नहीं करना है। जिस शख्स को गम लाहिक हुआ है उसके गम को आप काफूर नहीं कर सकते, उसके गम को आप मिटा नहीं सकते, लेकिन आपके जाने से उसको एक गोना खुशी हासिल हो सकती है, उसके ज़ख़म पर मरहम पट्टी हो सकती है। उस ज़ख़म दूर हो ना हो अलग मसला है, लेकिन जाने से एक तरफ से मोहब्बत का भी इजहार होता है कि वाक़तन इस भाई को ज़रा मुझसे कुछ लगाव है, कुछ उनसियत है, दिल में कहीं कुछ जगह है, तभी तो अपने घर से चल करके आया है। तो इससे दोनों के माबैन उल्फत और मोहब्बत का भी समा बनता है,
پیار محبت کا ماحول برپا ہوتا ہے، پیار محبت کا ماحول ایک ملتا ہے، تو بہرحال یہ ظاہری فائدہ ہے۔ اور یہ اس سے بڑا فائدہ کیا ہو سکتا ہے ظاہری؟ اور کیا فائدہ چاہیے کہ ایک انسان کے دل میں دوسرے انسان کی محبت پیدا ہو جائے، صرف چند منٹوں کی وجہ سے۔ آپ اپنے گھر سے نکلے، بھائی سے ملاقات کر لی اور ان کی تعزیت کر لی، انہیں کچھ دو چار جملے بول دیے، چلتے بنے اپنے کام کے لیے۔ تو میرے بھائیو دوستو، میں آپ کو ایک حدیث سنا دوں اس کی فضیلت کے لیے، بات ختم کر دوں، کچھ باتیں انشاءاللہ سرسری طور پر اگلے درس میں۔ حضرت عمر بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ما من مؤمن یعزی اخاہ بمصیبت، کوئی بھی مومن، ما من مؤمن، کوئی بھی مومن، کامن ہے، کوئی بھی مومن اپنے کسی بھائی کی مصیبت پر اس کی تسلی، اس کی تعزیت کرتا ہے، تسلی کے دو جملے، دو بول دیتا ہے، کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے یار، زندگی موت ہے، سب کو مرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستی بھی اگر وفات سے دوچار ہو سکتی ہے، آپ کو بھی وفات ہوئی، تو اس سے بڑا صدمہ، اس سے بڑا غم اور امت کے لیے ہو کیا سکتا ہے؟ اور آپ کو شاید پتہ ہو، صحابی کہتے ہیں کہ ہمیں جب کوئی بہت بڑا غم لاحق ہوتا جو برداشت سے باہر ہوتا، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو یاد کر لیتے، کیونکہ اس سے بڑا غم ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا نہیں اور نہ اس سے دو چار ہوئے ہیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی گھڑیاں یاد کر لیتے، اس کو یاد کر لیتے، تو پھر ہمارے پاس جتنی بھی قسم کے مصائب و مشکلات ہوتے، وہ کتنے ہی بھیانک کیوں نہ ہوں، کتنے خطرناک کیوں نہ ہوں، وہ پہاڑوں جیسے کیوں نہ ہوں، وہ سب کے سب ہلکے ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ وہ غم ہم نے جو جھیلا ہے، اس غم کو جو جھیل سکتا ہے، اس کے بعد اس سے بڑا غم کسی کو لاحق ہو ہی نہیں سکتا۔ تو کہنے کی بات یہ ہے، تسلی کے دو جملے بولنا ہے، تسلی کی دو باتیں کر لینی ہے، اور پھر مردے کے لیے دعائے استغفار، دعائے رحمت وغیرہ کر لینی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ما من مؤمن یعزی اخاہ بمصیبہ، کسی مصیبت، اور یہ بھی ایک مصیبت ہے، کسی کے اہل و عیال میں سے کسی کی وفات ہو جائے، اس سے بڑی مصیبت تو کیا ہو سکتی؟ تو بہرحال کسی بھائی کی مصیبت کے موقع پر کوئی مومن اس کی تعزیت کرتا ہے، تو الا کساہ اللہ من حلل الکرامہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ رب العزت کرامت و بزرگی کے لباس پہنائے گا۔ اور وہ تصور کریں، بس اتنے کافی ہے، قیامت کے دن اللہ رب العزت کی طرف سے بطور اعزاز، عزت افزائی کے طور پر، عزت افزائی کس کی ہو رہی ہے؟ اس مومن بندے کی جس مومن بندے نے اپنے کسی بھائی کی مصیبت پر تسلی کے دو جملے بولنے کے لیے اس کے چوکھٹ پہ چلا گیا۔ اور یہ عزت افزائی کون کر رہا ہے؟ رب العالمین۔ رب العالمین عزت افزائی کر رہا ہے، بہترین لباس پہنا کر کے، الا کساہ اللہ۔ میرے دوستو، تعزیت کی فضیلت پر اس کے علاوہ کچھ اور کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اتنی بات کسی کے سمجھ میں نہ آئے تو 10 بار بھی اگر اس طرح کی باتیں کہی تو دیکھیں، اللہ اس کے رسول کے فرمان میں سے ضروری نہیں کہ 50 ٹھو ہوں، ایک کافی ہوتے۔ اللہ کوئی اشارہ کر دے، نبی پاک کوئی اشارہ کر دے، یہ تو اشارے بھی ہمارے لیے تو میں بات دوستوں کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ چند میں نے حدیثیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور پھر انشاءاللہ اس سلسلے کو میں آگے بڑھاؤں گا، اور اگلے دروس میں انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔